بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمانوں جیسی ہے، اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں قرآن نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان طاہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو بیت اللہ کو صاف رکھو، اس میں کسی قسم کی کوئی آلائش گندگی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، والعاکفین، اور ان کے لیے جو لوگ اعتکاف کریں گے، والرکع السجود، اور ان کے لیے بھی جو میرے گھر میں آ کر رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا لفظ اصل میں عکفہ سے نکلا ہے، اور عکفہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز پہ جم کے بیٹھ جانا، نگرانی کرنا۔ نگرانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کی حفاظت کے لیے ایک جگہ جم جاتا ہے، جیسے شہری ہے، ایک جگہ کا رہنے والا ہے، تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا گھر جو ہے بیت اللہ سواء العاکف والباد فی، اس میں جو لوگ گاؤں اور دیہات سے آئیں اور جو لوگ اس شہر میں جمے ہوئے ہیں سب کے لیے برابر ہے۔ تو اعتکاف میں ایک آدمی کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص مقام پہ جم کے بیٹھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ کام ایسا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے جب کہ تم مسجدوں میں جم کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ، ایک حرف جو خدا تعالیٰ ارشاد فرما دیں اس کی بڑی عظمت ہے، حتیٰ کہ ترتیب میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پہلے ذکر کر دیں اور کسی چیز کو بعد میں ذکر کریں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفا اور مروہ میں سعی کبھی کوئی مروہ سے شروع نہیں کرتا، کسی مسلک میں کسی کے ہاں کوئی صورت و جائز نہیں، ہمیشہ صفا سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔
اور صفا سے شروع کیا پہاڑی کا نام لے کے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے بیت اللہ میں اور طواف کے بعد جب آپ چلے ہیں سعی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ نبدأ بما بدأ اللہ، ہم لوگ سعی وہاں سے شروع کریں گے جہاں پہلے اللہ نے نام لیا، یعنی صفا۔ تو اعتکاف میں لوگ آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور خدا ان کی زندگی کے لغزشوں کو معاف فرمائے، اور جم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اعتکاف کے مقاصد پر روشنی ڈالی، ان میں سے سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے کہ خدا راضی ہو۔ تو ہر سال جن مہمانوں کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے، ان سے دو اہم چیزیں یہ یہاں کا معمول ہے کہ اس پہ بات کی جاتی۔ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، ان کو سننے کا موقع مل جاتا ہے، کچھ لوگ پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کا وقت ضائع ہو جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سبق کی تجدید ہے کہ آدمی اس سبق کو دہرا لیتا ہے اور اسے سن لیتا ہے پھر سے، تاکہ کوئی کمی اگر رہ جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ ایک چیز ہے جو دو اہم چیزیں یا دو اہم باتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں، ان میں ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے نماز۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ بار بار آدمی کو سننا بھی چاہیے اور بار بار اس کی تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کفر اور اسلام اور پھر اسلام میں اہل السنہ پہ ہونا اور اہل السنہ کا عقیدہ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں بہت قابل گرفت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عقیدہ جس چیز کا نام ہے، اس میں کسی قسم کا رخنا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، منع کیا۔ بہت سی چیزیں عملی زندگی میں اور عقیدہ جو ذہنی طور پر ہے، بات بظاہر ذرا سی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی بعض اوقات بہت زیادہ خوشی اور اسی طرح ناراضگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، ہم سب نماز میں سورہ النصر کی تلاوت کرتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ جو آخر پہ آیت آئی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر،
یہ وَاسْتَغْفِرْ کے جو لفظ ہے اس پر رکنا، ایک آدمی پڑھتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ایک پڑھتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ پھر رکتا ہے پھر کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ دونوں کی نماز ہو، نماز کے ہونے نہ ہونے کی تو بحث ہی نہیں ہے یہاں، لیکن ایک آدمی اس لیے رکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھی تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں پہنچ کے رک گئے، وہ اس لیے یہاں پر رک جاتا ہے۔ تو اس کی نماز نہ رکنے والے کی نسبت بہت عمدہ ہے، بڑھیا ہے، اس لیے کہ اس نے سنت کی پیروی کی۔ اب دیکھنے میں ایک ذرا سی چیز ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور وَاسْتَغْفِرْ پھر رکنا اور پھر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بظاہر ایک ذرا سا فرق ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ فرق کرنا اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے کہ آدمی نے سنت کا اتباع کیا۔ ایسے ہی عقیدہ بھی، اور عقیدہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہے اور اس عقیدے کی تجدید کرتا رہے جو عقیدہ اہل السنہ کا ہے۔ سمجھنے کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ایک دائرہ آپ تصور میں لائیں، ایک گول دائرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قیامت کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن ان تینوں عقائد پر بار بار لاتا بھی ہے، زور دیتا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور رسالت ہر زمانے میں خدا ایسے لوگوں کو بھیجتا رہا ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، اور تیسرے تم آخرت کے قائل۔ اگر کوئی آدمی آخرت کو نہیں مانتا تو اللہ کی نظر میں وہ آدمی اس کائنات میں بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ نقلاً تو سیدھی سادی بات ہے کہ خدا نے کہا ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن ہی نہیں مانتا، وحی ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی رسول آیا ہی نہیں، تو پھر وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بس عقل تنہا کافی ہے۔ عقل اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس کی زندگی میں، اس کی روشنی میں زندگی بسر کر سکتا ہے، اور یہ نہایت خطرناک چیز ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ محض عقل انسان کی اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل اتنی بیچاری ہے، عقل اتنی کم معلومات رکھتی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ محض عقل انسانی کی بنیاد پہ، محض عقل انسان کی اس بنیاد پہ تو یہ بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ پورک، سور کا گوشت کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے۔ عقل ہے نا، عقل کیا فیصلہ کرے گی بھی فرق کیا ہے دونوں؟ کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی ہی خراب مثال
لیکن ایک چیز کو سمجھنے کے لیے یہ جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں، ان میں سے کئی عقل مندوں سے بیرون ملک خاص طور پہ بات ہوئی، اور بہت بڑے وکیل ہیں یہ عقل کے، کہ محض عقل کافی ہے، ہمیں کسی پیغمبر اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب رسالت سے انکار ہو گیا تو لا محالہ وہ اللہ کا انکار کرے گا یا مانے گا تو اس خدا کو جو ذہنی طور پر اس کے پاس ہے، باقی عملی زندگی میں اس خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر وہ ایمان، ہر وہ عقیدہ جو انسان کی عملی زندگی پر اثر پذیر نہیں ہوتا، وہ بیکار چیز ہے، بیکار چیز۔ ہر وہ ایمان اور عقیدہ جو انسان کی عملی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، بیکار ہے۔ اور یہ اس امت کا اصل مرض ہے کہ مسلمانوں پر ان کا عقیدہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت میں جواب دینے کا اسے احساس ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ زمین میرے حصے میں زیادہ ہے، میں بالکل نہیں لیتا، خدا کو جواب دینا ہے، یہ پٹواری صاحب اس شجرے کو ٹھیک کرو۔ یہ کیوں اصرار کرتا ہے؟ کیوں قرض واپس کرتا ہے؟ کیوں پیسے کے معاملے میں محتاط ہے؟ کیوں اپنی اولاد کو بتاتا ہے کہ بیٹے صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ آخرت کا اس کی عملی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے۔ کئی مجرم، کئی لوگ جنہوں نے زمین کسی کی دبا لی تھی، جب خدا انہیں ہدایت دیتا ہے تو وہ خود جا کر معافی مانگتے ہیں کہ جی اتنی زمین، اتنی چیزیں، یہ میں نے غلطی ہو، یہ معاف، یہ واپس۔ یہ سب عقیدہ ہے جو انسان کی عملی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، اور عقیدہ نہ ہو، بس ایسے ہی مرنا ہے جی، اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر وہی رشوت لیتا ہے اور اسی پیسے سے رمضان میں عمرہ کرنے بھی چلا جاتا ہے۔ تو عقیدہ انسان کی عملی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے، وگرنہ وہ بیکار کی چیز ہے۔ عقیدہ اور ایمان وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لازماً انسان کی زندگی کو بدلے، ظلم سے باز رہے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، عدل کو قائم کرے کہ خدا نے پوچھنا ہے۔ تو اس لیے ہے تو ایسے ہی خراب مثال، لیکن یہ جتنا مغرب ہے یہ سب عقل، بس اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور گن گاتے ہیں عقل کے۔ تو ہم نے بات کی کہ تم یہ جو رسالت ہے، تم لوگ اتنا زور کیوں دیتے ہو؟ تو ظاہر ہے یہ کہنا تھا کہ انسانی عقل جہاں پہنچ کے کام نہیں کر پاتی، وہاں سے رسالت پھر انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی کا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی میں انسانی عقل جو ہے وہ رہنمائی نہ کرے۔ تو جہاز میں سفر تھا اور وہ اسلام پہ اعتراضات کیے چلے جا رہے تھے، تو میں خیال ہوا کہ وقت تھوڑا ہے، میں نے کہا انسانی عقل نے ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کی اور نسل انسانی چلی، اور جو بھی کسی بھی قوم اور امت میں نکاح کا طریقہ رائج تھا وہ رہا، اب بھی ہے۔ تو یہ انسانی عقل کہاں سوئی ہوئی تھی کہ اسے
ہزاروں لاکھوں سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی معاشرے میں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شادیاں کرنے لگیں۔ یہ انسانی عقل اتنا عرصہ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ جو امریکہ کی کورٹ نے اب فیصلہ کیا کہ یہ آزادی ہے، تو یہ انسانی عقل میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کہنے لگا پہلے بھی تھا، لیکن یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس وجہ سے اب دنیا کو پتہ چلا ہے۔ ہم نے کہا آپ اس بات کے قائل ہیں؟ اس نے کہا میں قائل ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انسانی عقل اب یہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے کہا 500 سال کے بعد اگر انسانی عقل اس تک پہنچے کہ گائے، بکری، بھینس، ان جانوروں سے بھی شادی کر لی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ جھیم کیا، کہنے گئے تو بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا کیوں بری بات ہے؟ اس وقت کیا کوئی نئی عقل پیدا ہوگی، نئے آدمی پیدا ہوں گے، ہم جیسے ہی ہوں گے نا۔ تو انسانی عقل کہاں کام کرتی؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک دائرہ تو ایسا ہے کہ آپ سے تصور کریں، اس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہیں۔ پھر ایک وہ ہیں جو اس دائرے سے باہر ہیں، وہ سرے سے نبوت کو ہی نہیں مانتے، اللہ ہی کو نہیں مانتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح نبیوں نے سکھایا علیہ السلام۔ اللہ کو محض مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح نبوت نے رہنمائی کی ہے، یہ ہے اصل چیز۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ تلبیہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نئی چیز دی۔ یہ لبیک اللہم لبیک حج اور عمرے میں جو پڑھتے ہیں، یہ سارے مشرکین مکہ یہی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ بچہ جب اس حدیث کو پڑھتا ہے کہ اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پھر جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں رک جاؤ، بس آگے نہ چلو۔ آگے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن لک تملک، اللہ ہاں وہ لوگ تیرے شریک ہیں جنہیں خود تو نے اختیار دیے ہیں، تو جو خدا کے اختیارات کے مالک ہیں، بارش برسا سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، نفع اور نقصان کر سکتے ہیں، جتنے بت مکہ مکرمہ میں تھے، لکا تملک، اللہ تو نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ وہ تیرے شریک ہیں، اور اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ان کا بھی مالک ہے، یعنی تیرا کوئی ایسا شریک نہیں ہے۔ کرسیاں اور رکھیں یا کوئی چیز، تو وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ تو نے ہی کسی کو یہ اپنے اختیارات دیے ہیں، اور اے اللہ وہ جو شریک ہم بنا رہے ہیں یا جنہیں تو نے اختیارات دیے ہیں، در حقیقت ان کا بھی مالک تو ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا شریک لک، بس اس پہ رک جاؤ۔ یہ مسلم وغیرہ کی صحیح روایات میں آتا ہے۔ تو اللہ کو ماننا، مگر اسے اس طرح نہیں ماننا جس طرح نبی علیہ السلام نے تلقین کی ہے، یہ اس دائرے سے باہر کی چیزیں۔ اب تو دنیا میں نصرانی، عیسائی، یہودی تھوڑے اور عیسائی زیادہ بالکل عقیدے کو بھول گئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی جس عقیدے پر قائم تھے
اور عیسائی جس عقیدے پہ قائم تھے، اگر ان کے ہاں دین اور مذہب جن گھرانوں یا جن شہروں میں باقی ہے وہ اسی شرک کے ساتھ ہے جس شرک کی بے خونی کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہی تفریق کرتا ہے کہ کون آدمی کس مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار عقیدے کی بات کرتا ہے، ہر صورت میں عقیدے کو لاتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ عقیدہ اور یہ عقیدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار خدا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ بالکل ایک طرف کو ہو گیا تھا، پکا مسلمان تھا، پکا ہمارا ماننے والا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ان کی غلطی پر بھی تنبیہ کرتا ہے کہ یہ عیسائیت اور یہودیت تو بعد کی چیزیں ہیں، یہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت صرف شرک تھا اور یہ اسلام تھا جو اللہ نے انہیں دیا۔ تو ایک دائرہ وہ ہے کہ جس کے باہر کافر ہیں اور اندر مسلمان ہیں، اور جو آدمی بھی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسالت کو اور آخرت کو مانتا ہے، اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، سیدھا سادہ مسلمان۔ اس دائرے میں جس کے باہر کافر ہیں، اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دائرے کے بیچ میں اندر ہیں، یہ ہیں اہل السنہ، اور اس چھوٹے دائرے سے باہر اور بڑے دائرے سے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل السنہ میں سے نہیں ہیں، اور وہ لوگ کافر بھی نہیں۔ کافر تو جب ہوں جب اس بڑے دائرے سے باہر نکل جائیں، اور اہل السنہ میں جب ہوں جب اس چھوٹے دائرے کے اندر آ جائیں۔ نہ وہ اس سے باہر نکلے ہیں نہ اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ اور فرقہ ہے جو اہل السنہ میں سے نہیں ہے، اور وہ اس دائرے میں اسلام کے بہرحال ماننے والے ہیں اور اسلام کے اندر ہیں۔ ہم ہر سال جو عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اہل السنہ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت نے یہ سمجھا ہے اور امت نے اس بات کو جانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس صحیح عقیدے کے لیے آئے تھے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا، اور وہ تمام لوگ اس چھوٹے دائرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی تجدید کبھی نہیں کی کہ ایک عقیدہ خدا نے غلط پہلے بھیج دیا، پھر دوسرا نبی آیا تو دوسرے عقیدے کو کہہ دیا۔ ایک نبی کو یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو سکھاؤ کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور جو بعد میں آئے انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ عقیدے میں کبھی بھی ایسے، عقیدہ ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ عقیدہ دیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے ہم نے انہیں بھی وہی عقیدہ دیا تھا جو نوح کو دیا تھا اور آپ کو دیا ہے علیہ السلام۔ عقیدہ کبھی نہیں بدلتا۔ عقیدہ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ایک کو کہا کہ آخرت ہوگی ہی نہیں، جو مرضی کرو۔ یہ آخرت کا عقیدہ آپ درمیان میں سے نکال دیں، یا ان لوگوں کو دیکھیں جن کا آخرت کا عقیدہ مضمحل ہے، کمزور ہے ہی نہیں، تو جو ظلم مچاتے ہیں۔ ہٹلر کو اگر پتہ ہوتا کہ آخرت کا عقیدہ کوئی چیز ہے، دنیا میں یہ تباہی مچتی، دنیا میں یہ بربادی مچتی۔ فرعون کو پتہ ہوتا یا مانتا
کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ کچھ ہوتا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ عام سادہ سی زندگی میں بھی ایک مومن آدمی قتل تو دور کی بات ہے، چونٹی پہ پاؤں رکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ ایک جان ہے، اللہ کو جواب دینا۔ یہ آخرت کا عقیدہ، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بناتا ہے، کیونکہ آخرت کو جب مانتا ہے تو بیک وقت وہ یہ بھی مانتا ہے کہ کسی نے حساب لینا ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار جو اتنا آخرت پہ زور دیتا ہے نا، وہ در حقیقت ہے ہی اس لیے کہ انسان کا یہ آخرت کا عقیدہ اس کے اخلاقیات کو پورا کرتا ہے، اخلاقیات کو کا پابند بناتا ہے، وگرنہ یہ زمین درندوں کی بن جائے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی رہا۔ ہر نبی جو آتا رہا ہے، اس عقیدے میں جب گڑبڑ پیدا ہو گئی نا، اللہ نے نئے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا، کہا یہ عقیدہ اتنے ہزار اتنے سو سال تک لوگوں کا ٹھیک رہا ہے، دیکھو اب انسانوں نے اس عقیدے کو بدل دیا ہے اور یہ جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیں اور جا کر اس صحیح عقیدے کی دعوت دیں جس کی نوح اور آدم علیہ السلام نے دعوت عقیدے کی سب سے پہلے ہوتی، تاکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرے۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے تو سورہ انعام میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں انسانوں اور جنوں ان سب کو قیامت میں بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آتے رہے، تم نے کیوں نہیں مانا؟ یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ جنوں کو بھی بلائیں گے اور جنات سے بھی پوچھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس آتے رہے تو تم نے صحیح عقیدے کو کیوں نہیں مانا؟ بحث اس پہ ہوئی ہے کہ کیا جنات کی طرف بھی رسول آئے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تفصیل سے کچھ بیان کیا اور انہوں نے پھر اس میں ہندوستان کا بھی بیان کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدمیوں سے پہلے اس کرۂ ارض پہ جنات کی اپنی مستقل حکومتیں تھیں اور جنات ان کے اپنے تبلیغ کے بھی طریقے تھے اور ان کی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور پھر جنات کے بعد جب آدمی آئے تو ایک عرصے تک شاید لاکھوں سال انسان اور جنات آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے کام بھی کرتے تھے۔ یہ تو کائنات میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، قرآن خود اس کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جنات یہ جاتے تھے عرش الہی تک بھی، ان کی پرواز تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو چونکہ آخری نبی ہیں اور اب نظام انہی کے ساتھ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی حد بندی کر دی اور جنات کو کہا کہ خبردار یہ حد ہے اور اس سے آگے نہیں آنا، وگرنہ ہمارے فرشتے تمہیں ماریں گے۔ فَأَتْبَعُوا شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شہاب ثاقب اوپر سے پتھر مارے جائیں گے تاکہ تم اپنی حدود میں رہو۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب جنات پر یہ پابندی لگی تو بہت سے جنات لاکھوں کروڑوں جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ پابندی لگ گئی ہے، ان کے جو بڑے تھے انہیں اطلاع مل گئی، چھوٹوں تک بات نہیں پہنچی، وہ اوپر جاتے تھے، اوپر سے آگ برستی تھی۔ تو ایک گروہ جنات کا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کائنات میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے
کہ ہماری پرواز محدود ہو گئی. یہ ادھر وہ نکلے اس کائنات میں اس تبدیلی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ادھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں سنگ باری ہوئی اور خون اور یہ سب چیزیں ہوئیں، اور طائف والوں نے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز پڑھائی. مسجد جن جو اب بھی مکہ میں ہے وہ اسی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑھائی. اس زمانے میں گویا وہ جنگل تھا. تو صبح کی نماز میں یہ جنات وہاں سے گزر رہے تھے اس تبدیلی کی تلاش میں کہ تبدیلی آئی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا، اور جب ہم نے پھیرا انہیں، وہ کسی اور سمت میں جا رہے ہوں گے، اللہ نے اس سمت کو انہیں پھیر دیا. تو انہوں نے قرآن سنا، فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا رکو اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. دو چیزیں ہو گئیں بیک وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ تھے کہ طائف والوں نے میری بات نہیں مانی، حق کو قبول نہیں کیا، سچائی کو. اللہ تعالیٰ نے عملاً بتا دیا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انسان نہیں سن رہے نا، آپ بے فکر رہیے، ہم ایک اور قوم جن آپ کو عنایت فرما دیتے ہیں، اب دیکھیے آپ کے پاس آئیں گے، ایمان قبول کریں گے، کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی ہماری مخلوق ہے، اس تک آپ کی تبلیغ پہنچے. اور دوسرے جنات کو ہدایت ملی. تو قرآن میں آتا ہے 26ویں پارے میں کہ وہ رکے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم سن رہے ہیں. 29ویں پارے میں تو پوری صورت آتی ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تفسیر مظہری میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس دور سے پہلے جب انسان اور جنات کسی زمانے میں آپس میں ملا کرتے تھے تو انسانوں میں جو مشرک تھے، انسانوں میں جو کافر تھے، وہ ان جنات کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ جنات میں طاقت اختیار انسانوں سے ظاہر ہے بڑھ کے. تو انسانوں نے جنات کی عبادت، اور جب جن بھی مرے تو انہی کی شکل و صورت پہ پھر بت بنا لی اور بتوں کی عبادت شروع کی. تو کہتے ہیں ہندوستان میں یہ جو بت تمہیں نظر آتے ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں اور کسی کے 5 ہاتھ ہیں، اور کوئی کیسا ہے اور کوئی کیسا ہے، یہ اصل میں ان جنوں کی تصویریں اور بت ہیں جنہیں انسانوں نے اپنا خدا مان کر ان کی پرستش کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، قیامت میں ہم اپنے ان نیک بندوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کیا تم نے یہ سکھایا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں اور تمہاری عبادت کریں؟ وہ کہیں گے اے رب، ہم نے ہرگز نہیں کہا. جو پیغام آپ نے دیا تھا اللہ بلا کم و کاست ہم نے وہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا تھا. بل کانوا یعبدون الجن، یہ جو شرک کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ اصل میں جنات کو آپ کا شریک ٹھہراتے رہے ہیں، جنوں کی عبادت کرتے رہے. تو اس لیے یہ جتنے لوگ بھی خدا کو مان کر اس طرح نہیں مانتے جیسے انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے، یہ ہے کفر اور شرک. تو دائرہ جس کے اندر چھوٹا دائرہ اہل سنہ ہے، اس کے باہر وہ لوگ ہیں جو اہل سنہ میں سے نہیں ہیں، اور پھر اس دائرے کے بعد بھی بڑا دائرہ، اس سے جب باہر ہو جاتا ہے تو وہ کافر. یہ اہل سنہ کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ کوئی ایسی نئی ٹرم نہیں ہے، نئی ٹرمنالوجی نہیں ہے جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقہا نے یا اس امت میں کسی مجتہد نے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
یہ جو سورہ آل عمران میں آیت آتی ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اس کی تفسیر میں ابن کثیر کو آپ دیکھیں، انہوں نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت کن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کن کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عمر میں چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر یہی 12-13 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے جو چیزیں سنی ہیں بہت تھوڑی۔ ایک دن بچوں کو شوق ہوتا ہے، انہیں شوق ہوا کہ یہ اپنی خالہ کے گھر رہیں۔ ان کی خالہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی قبر بچی ہے۔ سب قبریں وہابیوں کا جب دور آیا ہے تو انہوں نے بلڈوز کر دی تھی مدینہ منورہ میں، پتہ نہیں یہ قبر کیسے مکہ مکرمہ میں ان کی نظر سے رہ گئی، وہ اب تک ہے مکہ مکرمہ، اپنی اصل حالت میں موجود ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر۔ یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں، آپ کی کبھی وہاں حاضری ہو تو اس سے پوچھئے تو وہ بتاتا ہے پیٹرول پمپ ہے، اس کے ساتھ وہ قبر ابھی تک محفوظ ہے، جانا چاہیے اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے اب تک ایسی۔ تو انہوں نے، یہ ان کی خالہ تھیں، خالہ نے کہا کہ کیا کرو گے ہمارے گھر رہ کے؟ انہوں نے کہا کہ خالہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تو ہمارے سامنے ہی ہے، رات کیسی ہوتی ہے، رات کو کیا کرتے ہیں؟ تو کہا آ جانا۔ وہ گئے، بچے تھے تو اپنے شوق سے وہ رات بھر جاگتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کیا۔ پھر انہیں اندازہ ہوا، ظاہر ہے وہ ماحول ہی ایسا تھا، مسلمان کی زندگی میں تہجد کے نہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، سب پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے اس یہ بھی ان پہ فرض ہو گئی۔ فرض نماز تو اس کو تو کوئی چھوڑنا ہی نہیں تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کتنے نفل پڑھ رہے ہو آج کل، کیا کر رہے ہو، کتنی تلاوت؟ وہ کہتا ہے 1 قرآن روز پڑھ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے 100 نفل پڑھ لیتا ہوں، 200 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرض نماز کی کس نے تبلیغ کرنی تھی کہ فرض نماز پڑھا کرو، وہ تو ماحول ہی ایسا تھا، بن گیا تھا ایسا۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، قاضی القضات، چیف جسٹس تھے، اس کے باوجود 200 نفل روز پڑھتے تھے۔ یہ جنید بغدادی، یہ مرید اور ان کے تربیت اور پھر ان کی اپنی شیشے کی دکان، تجارت، تو جاتے تھے دکان پہ ملازمین کو ضروری چیزیں بتا کے، اور ایک پردہ لٹکا ہوا تھا اس کے پیچھے چلے جاتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ملازم بھی ایماندار تھے، انہیں زیادہ نگرانی بھی نہیں کرنی، تو ان سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے کیا بتاؤں بوڑھا ہو گیا۔ تو ان سے پوچھا بڑھاپے میں چلو کتنے؟ ان کا بس 400 پڑھے جاتے ہیں، 400 نفل روز پڑھ لینا، یہ خدا کی توفیق تھی بس ان کے ساتھ۔ تو عمومی زندگی ایسی ہی تھی، بڑا اثر پڑتا ہے حکمرانوں کا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے، بڑے بزرگ ہیں، اور لکھا کہ میں نے بہت سے مسلمانوں کے حکمرانوں کا دور دیکھا،
میں نے اتنی طویل زندگی میں حکومتیں بدلتی دیکھی۔ پہلے ایسا دور دیکھا کہ ہر کوئی بس ایک ہی چیز میں لگا ہوا تھا کہ آج کل فلاں صوبے کا گورنر کون ہے اور فلاں جاگیردار کون ہے اور کیا۔ پھر اس کے بعد بیٹا اس کا سلیمان آیا، اور سلیمان کے دور میں نے دیکھا لوگ بات کرتے تھے کہ گھر کیسے بنائے جائیں، کتنی منزلوں کی۔ پھر میں نے دور دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے صدقہ کتنا کیا ہے، اللہ کی توفیق سے نفل کتنے پڑھے ہیں، تلاوت کتنی پڑھی ہوئی ہے۔ تو پھر مجھے عقل آئی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ تبدیلی آئی ہے۔ تو حکمران جس طرف کو چلتے ہیں اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں لاتے ہیں یہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جس کو اب ہم حکومت دے رہے ہیں وہ طاقتیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا اثر روحانی طور پر پبلک پر کیا پڑے گا۔ روحانیت پہ بڑا اثر پڑ جاتا ہے حکمران وقت کی تبدیلی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو 3 پیالے آپ کے سامنے رکھے گئے، اور جبریل امین نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک آپ کو چننا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک میں شراب ہے، ایک میں شہد ہے، اور ایک میں دودھ ہے۔ تو دودھ مجھے اچھا لگتا تھا، میں نے دودھ والا پیالہ چن لیا۔ تو جبریل نے اس پہ تبصرہ کیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو صحیح چیز کی چننے کی توفیق بخشی۔ لو اخترت ھذا، اور اگر آپ یہ شراب چن لیتے نا لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ گھر میں، خاندان میں، اسی طرح حکومت میں، اسی طرح مملکت میں، کہ بڑے لوگ جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں ساری فیملی پہ اس کا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے روحانی طور پر۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پتہ تھا کہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو میں اٹھا اور خاموشی سے بہت آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی رکھا، وضو کا، مسواک رکھی۔ تو جب آپ اٹھے اور سب کچھ تیار تھا تو وضو فرمایا، پھر فرمایا یہ کس نے ایسے کیا؟ میں نے عرض کیا میں نے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خالہ سے ان کی پوچھا، میمونہ رضی اللہ عنہ سے، ان کا یہ عبداللہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ جس نے میری خدمت کی ہے اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے، اور اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عنایت فرمائے۔ بہت بڑی دعا تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امت کے جو بہت بڑے مفسرین ہیں ان میں ایک شمار، صحابہ رضی اللہ عنہ میں 10-12 آدمی جو تفسیر کے لیے ممتاز تھے ان میں سے ایک ہی ہیں۔ تو ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید نورانی ہوں گے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم اہل السنہ، یہ اہل سنت ہیں جن کے چہرے قیامت میں نورانی ہوں گے، اور یہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ، قیامت کے دن وہ خدا کی رحمت میں اٹھائے جائیں گے۔ دوسری جگہ کہتا ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ دن جب گھبراہٹ پڑی ہوئی ہوگی اور جب چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی، ہم اپنے ان بندوں کو
قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، بالکل ایک طرف کر لیں گے۔ حتیٰ کہ یہ جو قرآن میں آیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا کہ تم میں سے ہر آدمی جہنم سے گزرے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سب گزریں گے جہنم سے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا کہ وہ جہاں سے گزریں گے گویا ایک سرنگ بن جائے گی، اس جہنم کی اس سرنگ سے گزریں گے تو باہر انہیں دکھائی دے رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، شیشہ ہے، اس کے باہر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے، اور اس سرنگ سے گزر کے وہ جنت تک پہنچ جائے۔ اب تو یہ سمجھنا آسان ہو گیا، پرانے زمانے میں مشکل تھا، اب سائنس کی ترقی ہے، اب سب کچھ ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز بنانا جس کے اندر رحمت اور آرام ہو، اور جیسے سمندروں میں اب دوز ہے، یہ چیزیں بن گئی ہیں، اب تو سمجھنا مشکل ہی نہیں رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم سب گزریں گے اس سے، اللہ نے کہا کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ کیوں اللہ نے یہ کرنا ہے؟ اس سے یہ کرنا ہے تاکہ وہ عذاب دیکھ کے نا جنت کی کوئی قدر آئے کہ اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے، شکر کی کیفیت بڑھے۔ جو آدمی مشکل حالات سے گزرا ہوتا ہے، جب آرام اور سکھ کی زندگی پاتا ہے، تو اگر شرافت طبیعت میں ہو تو سب سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ وہ بھی ایک دن تیرا احسان ہے اللہ، ان دنوں سے گزر کے راحت اور آرام کا وقت۔ یہ اہل السنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نجات کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ جو آج کل لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قلت فکر پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ گہرائی سے سوچتے نہیں۔ اگر گہری نظر سے آپ سوچیں، ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ نبی سچا ہے یا اس کے مخالفین سچے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سچ کہاں ہے، حق کہاں ہے؟ اگر یہ مسئلہ نہ ہو تو امتحان کس بات کا؟ کیا اہل مکہ اس مشکل میں نہیں تھے؟ مکہ والوں کو سمجھدار لوگ تھے، انہیں یہ مصیبت پیش نہیں آئی تھی کہ ایک طرف پڑھے لکھے یہودی ہیں جن کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کا بڑا احترام کرتے تھے مشرکین مکہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی اور وہ پھیلی ہے تو انہوں نے مشورے ہمیشہ ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ جاؤ یار مدینہ منورہ میں یہودیوں سے پوچھو کہ یہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ واقعی خدا کا نبی ہے، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، ان کے پاس تو کتاب ہے، شاید وہ کچھ بتائیں۔ جب یہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا، یہودی جانتے تھے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، جانتے تھے کہ وہ حق پہ ہوں گے، وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے کہا جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہو، سچائی کو چھپاتے ہو۔ اللہ نے کہا ان بدبختوں کے حال پہ غور کیا، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب وحی میں سے حصہ دیا ہے، یہ کتنے جھوٹے نکلے، پھر خدا کا غضب برسا ہے۔ سورہ النساء کو آپ پڑھتے ہیں تو اللہ صحیح جلال میں اللہ کہتا ہے یہ سور اور یہ بندر کی شکلوں میں تبدیل کیے گئے، وعبد الطاغوت، یہ شیطان کے بندے لاکھوں اور کروڑوں کی راہ روکتے ہیں کہ میرے بندے میرے تک نہ پہنچیں، یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح غصے کا اظہار فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے لیے بھی یہی مشکل تھی،
اہل مکہ کے لیے وہ کہتے تھے ایک طرف یہ آدمی کل اٹھا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے، دوسری طرف وہ یہودی ہیں چند سو میل کے فاصلے پہ وہ کتاب کی دعوت دیتے ہیں، تیسری طرف شام ہر سال جانا ہوتا ہے، تجارتی قافلے جاتے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں جو 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں عیسائی، چوتھے ہم ہیں جن کے پاس خدا کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، طواف کرانا ہے، کپڑے تبدیل اس بیت اللہ کے غلاف کو تبدیل کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، 4 مختلف جگہیں ہیں، جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ مصیبت انہیں نہیں پیش آتی تھی؟ جتنے بھی کہتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ اور فلاں جائیں کہاں؟ ہم کہتے ہیں انہیں ہم سے زیادہ مصیبت تھی۔ ہم چلو پھر بھی اسلام میں تو ہے نا، جو کچھ بھی ہے وہ تو اسلام اور کفر کا بنیادی مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے عقیدہ کس کا رکھیں، ہمارا تو اعمال کا فرق ہے نا، ان کے تو عقیدے کا فرق تھا۔ ہمارے ہاں عقیدے کا فرق آتا ہے بعض جگہ پہ، لیکن یہ بڑی مشکل ہے کہ کفر کا عقیدہ کسی کا قرار دینا، اور پھر وہ عقیدہ ہو بھی تو وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا، یہ ساری علمی بحثیں ہیں۔ لیکن ان کے لیے تو زیادہ عذاب تھا کہ ایک طرف یہودی، ایک طرف عیسائی، ایک طرف مشرکین مکہ خود اور ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانچواں مذہب کیا تھا ان کے یہاں؟ اہل مکہ ہمیشہ، یہ سورہ قریش میں آیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور سردی اور گرمی 2 سفر اللہ نے آئے قریش تمہارے لیے رکھے ہیں۔ سردیوں میں بھی قافلہ جاتا تھا یہ جا کر ترکی وغیرہ، اور گرمیوں میں قافلہ جاتا تھا شام کی طرف، اس کے علاقوں میں یہ ہمیشہ تجارتی قافلے چلتے تھے۔ اور جو مین روڈ جو انہیں ملاتی تھی ترکی وغیرہ سے بھی اور شام سے بھی، یہ مدینہ منورہ سے گزرتی، تو مدینہ ایک مرکزی جگہ تھا جہاں پہنچ کے قافلے ٹھہرتے تھے، سب لوگ جمع ہوتے تھے، سب لوگوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع ملتا تھا۔ یمنی آتے تھے، عیسائی روم سے آتے تھے، یہودی آتے تھے، مشرکین مکہ جاتے تھے، ایرانی بھی آتے تھے۔ یہ 5 اقوام وہاں پہ ملتی تھیں، وہاں سکوں کا کاروبار ہوتا تھا، منی چینجرز وہاں ہوتے تھے، کرنسی تبدیل ہوتی تھی۔ ایرانی آتے تھے بادشاہ کی تصویر کے سکے لے کے، عیسائی آتے تھے اٹلی کا جو بادشاہ تھا اس کے سکے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہودی اپنے سکے لے کے آتے تھے، پھر ایکسچینج ہوتی تھی، یہ منی ایکسچینجر جو ہوتے ہیں یہ کرتے تھے۔ مسلمان آتے تھے، مکہ مکرمہ میں سکہ رائج تھا ایران کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایرانی سکہ استعمال فرمایا۔ یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے تھے، سارے ایک دوسرے کے مذہب کی باتیں کرتے تھے۔ ایرانیوں کا مذہب کیا تھا؟ ایرانیوں کا مذہب یہ تھا کہ 2 خدا ہیں، ایک یزداں ہے، ایک اہرمن ہے، اردو شاعری میں آپ نے دیکھا ہی ہے۔ اسی لیے خدا نے سورہ النحل میں آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اور لوگوں 2 خداؤں کو نہ ماننا۔ یہ جو 2 خداؤں کے قائل تھے نا، یہ ایرانی تھے، ایرانی پڑھے لکھے تھے، ایرانیوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ ایرانی مانتے تھے اس کو خدا جہاں پہنچ کے انسانی عقل بیکار ہو جائے۔ بجلی کی عبادت کرتے تھے، رات کو جو چمکتی ہے یا بارش میں چمکتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بجلیاں کیا چیز ہیں، وہ اسے خدا سمجھتے تھے۔ سمتوں کی عبادت کرتے تھے، مشرق کی مغرب کی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ مشرق مغرب آخر ہیں کیا۔ ایرانی پڑھے لکھے اور یہ عرب ان پڑھ تھے، تو اس لیے ایران اس پہ حملہ، ان کا دین تبدیل ہو، یہ بڑی مارکے کی بات ہے۔ یہ سارے مذاہب تھے ایک، اور جو مکہ میں پیدا ہوئے جنہیں اللہ نے شعور سے نوازا تھا، اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہم عیسائیت قبول کریں، یہودی بنیں، ایرانی بنیں،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی آئے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے دین کہاں ہے، حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، جائیں کہاں؟ ہزاروں لوگوں کے لیے مسئلہ، لاکھوں کے لیے۔ اس زمانے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ افریقہ سے کہیں سے آتا تھا، سیاہ رنگ کا، اور وہ آتا تھا اور اکیلا اس گھر کا طواف کرتا تھا، پھر کچھ دن رہتا تھا، سوکھی روٹی کھاتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ میرے خیال میں آیا کہ آئندہ یہ کہیں سے آئے نا، وہ کہتا ہے وہ صوفی تھا، میرے خیال میں آیا کہ آئندہ یہ صوفی آئے تو اس سے پوچھوں گا کہ حق کیا ہے۔ پھر وہ صوفی آئے ہی نہیں، انتقال ہو گیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں تھیں، آج کا مسئلہ نہیں، آج سے بڑھ کے اس زمانے کا مسئلہ۔ 3 دوست نکلے اور انہوں نے کہا یار اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، اس کو تلاش کرو۔ خدا کے یہاں پہنچیں گے اور خدا پوچھے گا، اللہ کو مانتے تھے 3، لیکن کیا یہ مذہب سچا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں؟ تینوں مکہ کے وہیں پیدا ہوئے اور انہی خاندانوں کے جو بیت اللہ کے وارث، یا پھر 3 خدا ہیں یا ایک ہی خدا ہے اور کتاب ہے، جائیں کہاں؟ یہ تینوں نکلے مکہ مکرمہ سے، ایران پہنچے، ایک ایران رک گیا، اس نے کہا حق یہی ہے، بتوں کی عبادت حق نہیں ہے۔ اور کسی طرح بادشاہ سے بھی ملاقات ہوگی، اس وقت سیکیورٹی کے یہ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا حضرت ہاشم شاہ ایران سے ملنا چاہتے تھے، تو شاہ ایران سے ملنا بادشاہ سے کوئی آسان چیز تھوڑی ہی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، انہوں نے بادشاہ کے محل کے قریب جہاں بھی آخری حد بنتی ہوگی وہاں جا کر قافلہ اترا اور انہوں نے لوگوں کو مفت کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ جو آتا تھا اسے بٹھا لیتے تھے، مفت کھانا کھلاتے تھے۔ اور چند دنوں میں خبر محل میں پہنچی کہ یہاں کوئی قافلہ آیا ہے اور مفت لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ بادشاہ تک رپورٹ پہنچی، اس نے کہا بلاؤ انہیں ذرا، یہ کون ہے؟ میرے ہوتے ہوئے یہ فیاضیاں اور یہ سخاوت کے مظاہرے اور مجھے چڑھاتے ہیں۔ بلائے گئے حضرت ہاشم، ہاشم بالکل لڑکے سے تھے، اس غضب کا دماغ تھا کہ وہ گئے ملے اور اس سے یہ لکھوا لائے کہ آئندہ سے ایران جو بھی تجارت ہمارے ساتھ مکہ میں آ کے کریں گے، ہم ان سے ٹیکس وصول کریں گے کیونکہ ہماری منڈی استعمال کرتے ہیں، اور ہم آپ کے بادشاہت میں آئیں گے، تجارت کریں گے اور کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ حضرت ہاشم کے بڑا کارنامہ تھا، ادھر چلے گئے عیسائیوں کے پاس شام میں، وہاں سے بھی یہ معاہدہ کرا کے لے آئے کہ تم آؤ گے تو ٹیکس دو گے، ہم نہیں دیں گے۔ اس سے حضرت ہاشم کو بہت بڑی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور واپسی پہ آ رہے تھے، معاہدہ ایک مرتبہ قافلہ واپس آ رہا تھا، فلسطین جب پہنچے تو یہ کوئی 25 سال کے تھے، انتقال ہو گیا، لیکن وہ جو معاہدے کرا کر لائے تھے اس نے صدیوں عربوں کو نفع دیا۔ تو ایک دوست تو وہ ایران رہ گیا، اس نے کہا یہ حق ہے، باقی 2 چلے، انہوں نے اسے سمجھایا، ان کا یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ جو بھی بحث ہوئی ان کے درمیان، شام پہنچے، عیسائیوں کے ہاں، یہودی دیکھے، عیسائی دیکھے، اور ایک عیسائی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سچائی یہی ہے۔ تیسرا جو تھا اس نے کہا یہ اگر 3 خداؤں کو ماننا ہے تو ہمارے اپنے گھر میں بہت سے خدا بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ میں 360 سے زیادہ ہی ہیں، اگر 3 کو ہی ماننا ہے تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے، وہاں چلتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں رہے بہت دن۔ تو ایک دن
وہ جس گرجے میں ٹھہرے ہوئے تھے، عبادت دیکھ رہے تھے، ایک دن ایک پادری ملا. اس نے کہا بیٹے کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اتنے دن سے تمہیں دیکھتا ہوں، کیا مسئلہ کیا تمہارا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کنفیوژن میں ہیں، اس مصیبت میں ہیں، جائیں کہاں؟ اس نے کہا دنیا میں کہیں حق نہیں رہا، میں اکیلا آدمی رہ گیا ہوں جو اس دین پر قائم ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور سچائی ظاہر ہوگی اس زمین میں جہاں پر بہت کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ شام ہے، میں خود ان کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں. اور یا پھر کھجوروں والی دوسری زمین یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام، اس نے کہا وہ ہے، وہاں چلے جاؤ، یا سچائی وہاں آئے گی یا یہاں رہو، میں انہی کے انتظار میں ہوں کہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے آنا. بس اتنی سی بات ہے، باقی تمہیں حق کہیں نہیں ملے گا اب دنیا. یہ مکہ مکرمہ آ گئے. پھر مکہ میں ایک اور دوست تھا جس نے عیسائیت کو قبول کیا تھا اسی چکر میں کہ حق کہاں ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کے ساتھ، تین خداؤں کے قائل نہیں تھے. وہ بھی اکیلا نکلا تھا. یہ دونوں مکہ میں ملے اور ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. اور وہ جو عیسائیوں کے قصے تھے پادریوں کے، یہ بیان کرتے تھے کہ میں شام میں رہا اور پادریوں کا کردار ایسا ایسا اور ایسا تھا، ایسے مالی طور پہ وہ کرپٹ تھے. یہ دونوں آئے، ایک کا نام زید تھا اور ایک کا نام ورقہ تھا. دونوں مکہ میں ملے اور دوستی ہو گئی کیونکہ مشترک چیز ان میں دین تھا. زید نے کہا کہ اے پروردگار میں دنیا گھوم آیا اور تو مجھے نہیں ملا، اور اے میرے رب اگر تجھ تک پہنچنے کے لیے میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر حائل ہو تو اللہ میں آگ کے سمندر کو عبور کر لوں، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں. زید آتے تھے بیت اللہ میں، اور ہم تو یوں سجدہ کرتے ہیں نا، وہ الٹے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے تھے. الٹے ہاتھ سے دعا مانگنا ایسے، اور الٹے ہاتھوں کو ایسے رکھنا، یہ عربوں میں ایک خاص طریقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسے دعا مانگتے تھے، الٹے ہاتھ کر کے فال لیتے تھے. ایسے ہاتھ کرنا، دعا مانگنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے برکتوں سے، رحمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دیا ہے، میں فقیر ہوں، مانگتا ہوں. اللہ نے جو رحمتیں نازل کی ہیں اسے میں نے اپنے چہرے پہ مل لیا ہے. یہ فال لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فال بہت زیادہ لیتے تھے. کبھی بات شاید آئی اس پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پناہ مانگنا ہوتی تھی کسی مصیبت سے، تکلیف سے، کسی دشمن سے، تو کبھی کبھی یوں ہاتھوں سے دعا مانگتے تھے. یہ فال لیتے تھے کہ رک گئی ہے یہ مصیبت، یہ مرض، یہ تکلیف دور ہو گئی ہے. یہ انسانی فطرت ہے نا، آدمی ایسے ہی روکتا ہے نا، اور آدمی ایسے ہی مانگتا ہے. تو وہ الٹے ہاتھ رکھتے تھے دیر تک سجدے میں، تپتی زمین پہ، ریت پہ، تپتی ریت پہ، اور کہتے تھے کہ اے رب تجھ تک پہنچنا ہے، اور اللہ میں ابراہیم کے دین پہ ہوں. بس یہ زید جو تھے اتنے زیادہ دین کے طلبگار تھے، مکہ مکرمہ میں گھومتے رہتے تھے. یہ پہلا شخص ہے غالباً مکہ میں جس کو لوگوں نے کہا کہ دیوانہ ہے، اور یہ صابی ہے. صابی کا مطلب دین سے پھر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں نے یہی کہا، لو زید کے قبیلے کا ایک اور آدمی آ گیا. وہ بھی یہی کہتا تھا. وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے یہ ننگا طواف نہ کرو، ایسے نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں کرتے تھے. دو چادریں ہی سارے لوگ باندھا کرتے تھے، ایک نیچے اور ایک اوپر. وہ کہتے ابراہیم دو چادریں ایسے باندھتے تھے تو یہ نہیں کرتے تھے جو تم کر رہے ہو کہ چادروں کے بغیر طواف ہو رہا.
پھر وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ میں اس کے دین پہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ میں اس کے دین پہ ہوں۔ ایک کام یہ کرتے تھے کہ مکہ میں گھومتے رہتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، کہتے تھے اللہ ابراہیم کا دین یہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ جہاں دیکھتے تھے نا کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر وہ ٹو میں لگ جاتے تھے کہ اس بیٹی کا کریں گے کیا۔ وہ زندہ درگور کرنے کا جب مرحلہ آتا تھا، اللہ نے اسی لیے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ دن جب اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ میں ماری گئی تھی، تجھے کیوں لوگوں نے زندہ درگور کر دیا۔ یہ جن لوگوں کے یہاں بیٹیاں ہیں نا، ان سے پوچھو کہ یہ آیت کیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، تو زندہ گاڑ دی گئی تھی۔ وہ اس ٹو میں رہتے تھے کہ کہیں کسی بچی کو زندہ کوئی گاڑے تو چلے جاتے تھے، کہتے تھے نہ کر، یہ بچی مجھے دے دے، یہ تجھ پہ بوجھ ہے، مجھ پہ بوجھ نہیں ہے۔ بڑی حویلی ایک بنائی ہوئی تھی اور وفات تک کوئی 450 بچیوں کو بچا کر ان کی پرورش کر کے تربیت کر کے شادیاں کر 370 سے زیادہ بچیوں کو اس شخص نے بچایا، اور تھے حق کی تلاش میں کہ اللہ سچائی کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، ایک دن راستے میں یہ مل گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کہا کہ بھتیجے جا رہے ہو تو راستے میں کھانے کا وقت ہو جائے گا، میں تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں، باندھتی ہوں۔ میں نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں رکا، میرے ساتھ زید تھے، ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے تو یہ قریب سے ہمارے گزرے، ان کا نام بھی زید تھا، تو میں نے انہیں دعوت دی، میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتوں کے نام پہ جو گوشت اور قربانی ہوتی ہے یہ وہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو بیٹھے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں ابراہیم کے دین پہ ہوں، نہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں اور نہ ہی بتوں کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے میں اس گوشت کو کھاؤں، میں یہ نہیں کرتا۔ یہ زید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت اس وقت تو بہت دور تھی، ملے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور دوسرا جو ان کا دوست تھا وہ ورقہ تھے، لمبی عمر اللہ نے دی تھی، تو وہ عبرانی اور عربی دونوں زبانیں جانتے تھے، تو عربی سے تورات کا ترجمہ کرتے تھے عبرانی زبان میں اور عبرانی سے عربی زبان میں، اور تورات کی اصل جو لینگویج تھی وہ عبرانی تھی۔ اور ورقہ بالکل الگ ہو گئے تھے لوگوں سے، بس بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے تھے، لکھتے تھے، ترجمہ کرتے رہتے تھے، اور یہودی عیسائی آ کے خرید لیتے تھے، ان کا کام چل جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، یہ ورقہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں ورقہ سارے مکہ کی نظر میں بہت اللہ والے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، لیکن چونکہ تبلیغ نہیں نہ کرتے تھے تو اس سے مکہ والوں کو کوئی تھا بھی نہیں کہ ٹھیک ہے ایک خدا کو مانتا ہے تو ایک کو مانے، ہمیں تو نہیں نہ روکتا۔ تو ورقہ تھے یہ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، جب انہوں نے جبریل امین کا فرمایا تو وہ سمجھ گئیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ اس قسم کی باتیں تو میرا بھائی کرتا ہے، رشتے میں بھائی تھے، تو لے گئیں اور کہا اپنے بھتیجے سے سنیں ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانا شروع کیا کہ ایسے ایک فرشتہ آیا تو سب چھوڑ کے سننے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کیا کہہ رہا تھا، اچھا وہ کیا وحی لایا تھا۔ صحیح بخاری کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا لیکچر، چھوٹے سا ایک خطبہ، انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ،
یہ وہی پیغام لینے والا لے کے آیا ہے جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا. لیتنی اکون جزعا، کاش میری ہڈیوں میں طاقت ہوتی. لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا. اذ اخرجک قومک، جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی اس مکہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران، اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے مکہ والے، کیوں؟ اس نے کہا جہاں بھی یہ فرشتہ آتا ہے نا، پھر یہ ہجرت کرنی ہی پڑتی. ساری چیزیں انہیں بتائیں، بخاری کے آغاز میں آیا. یہ ورقہ ان کا بھی انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ زید، ان کا بھی انتقال، ان کا تو پہلے ہی ہو گیا تھا. یہ زید جو تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ، اور سعید رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور یہ زید کی بیٹی تھی فاطمہ، اور فاطمہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ، اس کا بھی نام فاطمہ تھا. تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کیا تھا. حضرت عمر اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیک وقت ایک دوسرے کے بہنوئی تھے. یہ ہے قصہ. اور ایک دن حضرت زید کے متعلق پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعید رضی اللہ عنہ کا، ان کا میرے والد کا کیا ہوا ہوگا؟ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، اور وہ سچائی کی، حق کی تلاش میں تھے کہ چلو پوچھتے ہیں. گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کل بتاؤں گا. پھر اگلے دن آپ تشریف فرماتے، اور آپ نے فرمایا میں نے رات دیکھا جنت میں دو آدمی جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو پادری اب بھی پہنتے ہیں نا سفید لباس، فرمایا میں نے ان دونوں کو سفید لباس میں دیکھا اور جنت میں دیکھا. اور فرمایا ایک تو تمہارے والد تھے سعید زید، اور ایک ورقہ تھے، وہ ورقہ بن نوفل، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق. تو اس لیے یہ جو سوال ہے نا کہ حق کی طرح سچائی، ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے. اور اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ سے مانگے بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تھے، یعنی اللہ کے قرب کا جو خاص وقت ہے، تو کہتے تھے اے جبریل کے پروردگار، اے میکائیل اور اسرافیل کے خدا، اہدنی لما اختلف فیہ، یہ جو امتوں اور قوموں اور لوگوں میں اختلاف ہے نا، اللہ اس میں مجھے اس صحیح راستے پہ رکھ جو تجھ تک پہنچا. بس سیدھی سادی سی بات. تو اس لیے عقیدہ جس چیز کا نام ہے نا، ہمیشہ دنیا میں ٹکراؤ رہا ہے. ہمارے زمانے میں کتنے عقیدے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مسلمان ہیں، بدھسٹ ہیں، خدا کو نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہے نا. یہ ساری چیزیں، اسی لیے یہ صرف ایک خیال ہے، ضروری نہیں یہ صحیح ہو. اسی لیے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اللہ نے ہر نماز میں سکھائی ہے. یہ زندگی کا سب سے قیمتی اور سرمایہ ہی ہے، سب سے قیمتی متاع ہے کہ اللہ عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی سیدھی راہ. آپ تورات کا پہلا صفحہ پڑھیں نا، انجیل میں لکھا ہے کہ اللہ مجھے آج کی روٹی آج ہی دے دے. کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ وہاں بھی یہی ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا، اس کو بدل کے روٹی میں تبدیل کر دیا ہوگا کسی عیسائی منچلے نے کہ اللہ کھانا تو دینا اس دنیا میں، تو آگے دیکھی جائے گی. کوئی آیا ہوگا اس کے ذہن میں تبدیل کر گیا ہوگا. وگرنہ ہدایت اور صحیح راہ ہر کتاب میں ایسی ہے کہ اللہ صحیح راہ چاہیے. اس لیے یہ جو صحیح عقیدہ ہے، اس کا تو ہر دور میں رہا ہے کہ سچائی کہاں. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھیجا جب سورج
تاریخ کا پوری طرح چمک رہا تھا، انسانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ یہ اللہ کے واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی سیرت محفوظ ہے، حتیٰ کہ وہ گالیاں بھی محفوظ ہیں جو مکہ والے دیا کرتے، جو آیا وہ لکھ دیا، جو آیا وہ لکھ دیا، سچ اور جھوٹ سب لکھا ہوا موجود۔ اور ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خود برٹانیکا اور عیسائی اور کہاں یہ سب کہتے ہیں کہ 2-3 صفحوں سے زیادہ اس ہستی کی ہسٹری ملتی ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شریف لوگوں کے ہاں جو یہ ہوتا ہے نا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا باپ ہے اور نسب کیا ہے، اگر مریم کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نہ دیتا تو کائنات میں دوسرا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح نسب کے بچے تھے۔ اگر قرآن بار بار نہ کہتا کہ مریم پاک ہے، کوئی دنیا میں دوسری گواہی نہیں ہے کہ مریم پاک ہے۔ یہودی یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن جھوٹا ہے، ولیعذ باللہ، اور مریم پاک عورت نہیں تھی۔ اور اسی لیے اللہ نے یہودیوں کو جہاں سزا کا ذکر کیا نا، لعنت کا، اللہ کہتا ہے وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور میں اس لیے بھی ان یہودیوں پہ لعنت کرتا ہوں کہ مریم جیسی پاک صفت عورت کو پر تہمت لگاتے ہیں۔ نہ کوئی تاریخ ہے، مریم کو جانتے ہی کون تھا علیہ السلام، کون پتہ ہی نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے سکھایا ہے کہ وہ ایسی خاتون تھیں، اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے تھے اور غیب سے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس لڑکی کو بہت اچھی طرح، بہت زبردست طریقے پہ اللہ نے اسے پسند فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے خود اس کی تربیت کی اس بچی کی، اور وہ کھڑی تھی اور وہ اپنے حجرے میں تھی، اور پھر اللہ کے فرشتے آئے اور زکریا علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ یہ تمہارے حجرے میں بیٹی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا اللہ دیتا ہے۔ فرشتے جس کی خدمت میں معمور ہوں اور بے موسم کے پھل لاتے ہیں، اس خاتون کی عظمت دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا پتہ، وہ اتنا قرآن کچھ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پہلے نبی ہیں جو پوری تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں، واضح دن کی طرح کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، قیامت تک رہنا تھا۔ اللہ نے کہا بحث کر لو، یہ سارا تمہارے سامنے، کوئی چیز اس شخص کی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اصل مسئلہ عقیدے کا تھا کہ عقیدہ کیا ہے۔ ایک طرف عیسائی، ایک طرف یہودی، ایک طرف مشرکین مکہ، اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانچویں وہ ایرانی۔ یہی تھا نا، اس لیے کہ انسانی زندگی، آبادیاں انہی علاقوں میں تھیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں تو زندگی بہت، اول تو تھی نہیں، تھی بھی تو بہت تھوڑی تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ موسم پہ قابو نہیں نہ پایا جا سکتا تھا، برف میں کون رہ سکتا، زندہ ہی نہیں لوگ رہتے تھے۔ اسی لیے یورپ جب اٹھا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے موسم پہ قابو پایا کہ موسموں کو تو کنٹرول میں کرو نا، ایئر کنڈیشن یا پانی کے گرم کے جو ہیٹر چلتے ہیں، ہیٹنگ سسٹم وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے شروع کیے تاکہ انسان بچے گا تو آگے بات چلے گی نا، بچے گا ہی نہیں تو بات کیا چلے گی۔ اب بھی آپ ان کے اسکولوں میں جائیں نا، امریکہ میں، یورپ میں، ہم اتنے نالائق ہیں قومی سطح پہ کہ ہم اب تک یہ نہیں سیکھے۔ ان کے بچے شدید برف باری، سردی، ٹھنڈی ہوائیں، عام طور پہ سال میں موسم ایسے ہی رہتا ہے ان کے، جاتے ہیں کلاس روم میں داخل ہوئے، کوٹ اتارا اور جو اوپر سویٹر اتارا لٹکایا اور سیدھے سادے پینٹ شرٹ میں بیٹھ کے اپنا بچوں نے کام شروع کر دیا۔ ٹیمپریچر کمرے کا بچوں کو بالکل کوئی ایکسٹرا چیز پہننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں 2 پیریڈ پہلے ہاتھ ہی ملتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ یہ سخت سردی ہے یار، آج لکھے کون، کیا کرے۔ کوئی سوچتا نہیں ہے
کہ اس بچے کے جو 2 گھنٹے ضائع کرنے ہیں اور انگیٹھیاں لے کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور تم بھی کوئلے تاپ رہے ہو، اس کا کچھ حل کرو یار. بچے آئیں آرام سے سیدھی سادھی اپنے ایکسٹرا کپڑے اتار کے شلوار قمیض میں آرام سے جیسے گھر ہوتا ہے بیٹھ کے لکھنا پڑھنا شروع کریں. یہ ایسی بنیادی غلطی ہے جو اس قوم نے کرنی تو کیا تصور میں ہی ہمارے نہیں آتی کہ ہم جو ادارہ بھی بنائیں، اسکول کالج کوئی بھی، اس میں ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ بچے پڑھ سکیں. حفظ کے ایک مدرسے میں ہم نے قاری صاحب کا ہم کہا حضرت آپ یہ کیا ہوتا ہے پلیٹیں جو لگتی ہیں؟ نہیں کمرے کو گرم کرنے کے لیے گرم پانی وہ ہیں، ہاں وہ بھی ہے، لیکن ایک کمرے کو گرم کرنے ہیں، ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ ریڈیٹرز لگاتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کریں، وہ بہت بحث ہوئی، آخر قائل کر ہی لیا. کئی سال کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اس ریڈیٹر سسٹم جو تم اصرار کر رہے تھے 1 سال کا فرق پڑ گیا بچوں کے حفظ میں قرآن پاک. یہ ان کا میرا تجربہ. میں نے کہا حضرت کیسے؟ کہنے لگے پہلے بچے آتے تھے چادریں لپیٹے ہوئے ہیں اور ہل رہے ہیں اور سردی اور بار بار ہاتھوں کو گرم کر رہے ہیں، اور جب یہ کیا ہے تو آتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں. ان کا 1 سال کا فرق پڑ گیا بچوں میں کارکردگی. ظاہر تو پھر ہمیں ہنس ہی سکتے تھے، بے وقوف آدمی کیا کرے. یہ اتنا فرق پڑ جاتا. تو وہاں تو زندگی نہیں تھی، زندگی یہاں تھی. زندگی مڈل ایسٹ میں تھی. سورج جہاں چمکتا تھا پوری طرح، جہاں برف نہیں ایسی پڑتی تھی، زندگی کو ختم کرنے کے کوئی سبب نہیں تھے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اللہ نے زیادہ یہیں بھیجے ہیں کہ یہاں انسان تھے. وہاں تو انسان اول تو تھے نہیں، تھے بھی تو بہت تھوڑے تھے. تو عقیدے کا جھگڑا ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بنیاد ہے جہاں پر صحیح عقیدہ اپنا ظہور چاہتا ہے. اسلام کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے ڈال دی ہے کہ جہاں بھی وہ رہے گا سسٹم کو اپنے مطابق کرے گا. آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ، صحیح دین کے ساتھ، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں جتنے بھی دین رائج ہیں ان سب پر غلبہ پائے یہ دین اور یہ طریقہ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنے ہی ناگوار گزرے، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا منائیں، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین تمام دینوں پر غالب رہے. اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ خلافت تھی، یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اسلامی نظام تھا، یہی وہ بنیاد ہے جو سود کے نظام کی نفی کرتی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جو بتاتی ہے کہ پریکٹیکلی جب عدل اور انصاف کا نظام دنیا میں اس دین کی روشنی میں قائم ہو تو یہ دنیا جنت. تو عقیدے کی یہ اہمیت. کل سے انشاءاللہ پھر بات عقیدے پہ شروع کریں.